جب اللہ کریم نے اپنی شانوں کو بیان فرمایا نا، جب اپنی شانوں کو بیان فرمایا، تعارف بیان فرمایا، اپنی شانوں کو بیان فرمایا، تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں اشارہ کرتا جاؤں ایک بات پہ، یہاں جب اللہ کریم نے فرمایا نا الحمدللہ رب العالمین، یقین علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، تو یہاں عالمین کی وسعتوں کا بھی ادراک ہو گیا، عالمین کی وسعتوں کا بھی بتا دیا کہ عالمین کی وسعتیں کتنی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین یہ بتا رہا ہے کہ جس ذرے کا اللہ رب ہے وہ عالمین میں شامل ہے۔ جب لوگوں نے یہ قاعدہ سمجھ لیا نا کہ جس ذرے کا وہ رب ہے وہ عالمین میں شامل ہے، پھر اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جیسے کوئی ذرہ میری ربوبیت سے باہر نہیں ہے، ویسے کوئی ذرہ میرے حبیب علیہ السلام کی رحمت سے باہر نہیں ہے۔ اچھا، اللہ کریم نے جب اپنا تعارف بیان فرمایا، فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور اپنے حبیب علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا تو کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اپنا فرمایا میں رب العالمین ہوں، اور حبیب علیہ السلام کو فرمایا یہ رحمت للعالمین ہے۔ اب اس تعلق اور رشتے کو سمجھنے کے لیے آپ کو لفظ رب کا معنی جاننا ہوگا۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو۔ اب یہ ایک قاعدہ ہے کہ صفت رب کے لیے صفت رحمت کا ہونا ضروری ہے، پالنے کے لیے رحمت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جس کو بھی پالا جاتا ہے رحمت سے پالا جاتا ہے۔ ماں بھی اپنے بچے کو تب پال سکتی ہے جب اس کے لیے رحم کا جذبہ ہو، باپ بھی اپنے بچے کو تب پالتا ہے جب اس کے لیے رحم کا جذبہ ہو۔ اگر آپ سے کوئی پیسے مانگے، کوئی غریب آپ سے مانگے، آپ اس کو تب دیتے ہیں جب اس پہ غصہ آئے، غصہ آئے تب تو چماٹ ماری جاتی ہے، پیسے تب دیتے ہیں جب اس پہ رحم آتا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا، جس پر بھی پالا جاتا ہے، جس کو بھی نوازا جاتا ہے، جس کو بھی کوئی دیا جاتا ہے، رحم کے ساتھ وہ مشروط ہوتا ہے، تب ہی دیا جاتا ہے جب اس پہ رحم آتا ہے۔ اب پتا چلا کہ صفت رب کے لیے یعنی پالنے کے لیے صفت رحمت کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک رحمت نہ ہو پالا جا نہیں سکتا، اور جس کو پالا جاتا ہے رحمت سے پالا جاتا ہے، جو بھی پلتا ہے رحمت سے پلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، میں تمام عالمین کو پالنے والا ہوں۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں عالمین کو پالنے والا ہوں، لیکن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حبیب علیہ السلام تمہیں عالمین کو رحمت کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیج رہا ہوں، اور عالمین میں اعلان کر رہا ہوں در حقیقت پالنے والا میں ہوں، لیکن اب میں جس کو پالوں گا دست مصطفیٰ سے پالوں گا۔ اگر عرشی پلیں گے تو دسترخوان خان کرم مصطفیٰ سے پلیں گے، اگر عرشی پلیں گے تو دست مصطفیٰ سے پلیں گے، اگر جنت والے پلیں گے تو دست مصطفیٰ سے پلیں گے۔ ہماری ساری خدائی میں ہمارے خزانوں سے جس کو جب بھی جو ملے گا وہ دست مصطفیٰ علیہ السلام سے ملے گا، وہ حضور علیہ السلام کے دست رحمت سے ملے گا، حضور علیہ السلام کے دست رحمت سے ملے گا۔ اللہ کریم نے واضح فرما دیا در حقیقت میں عالمین کو پالنے والا ہوں، لیکن اب میں جس کو بھی پالوں گا دست مصطفیٰ علیہ السلام سے پالوں گا۔ اچھا، ایک اور بات آپ کو جاننا ضروری ہے، یہاں پر علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں، صاحب تفسیر روح البیان، علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا نا تو فرمایا رحمتن منا، وہ ہماری رحمتوں میں سے رحمت ہے۔ یعنی جب پہلے انبیاء کا ذکر ہوا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، تو اللہ کریم نے فرمایا رحمتن منا، عیسیٰ علیہ السلام ہماری رحمتوں میں سے رحمت ہے، یعنی ہماری رحمتوں میں سے ایک رحمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ جب فرمایا نا رحمتوں میں سے رحمت ہے، تو پتہ چلا کہ انہیں رحمتوں میں سے مخصوص حصہ ملا ہے۔ جن لوگوں پر رحمت کرنی ہے ان کے لیے مخصوص امت ملی ہے، جتنے وقت کے لیے رحمت کرنی ہے اس کے لیے مخصوص وقت ملا ہے، جس خطے میں رحمت کرنی ہے اس کے لیے مخصوص خطہ ملا ہے۔ اور حضور نے خود فرمایا کہ انبیاء مخصوص ادوار کے لیے اور مخصوص لوگوں کے لیے آئے، لا یعدوہا بخاری میں موجود ہے، وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تھے۔ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں جب اللہ نے فرمایا نا رحمتن منا، تو پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ رحمت کے لیے جتنے لوگ ہیں جن پر رحمت کرنی ہے اس کے لیے مخصوص امت
لائے, جتنے وقت کے لیے رحمت کرنی ہے اس کے لیے مخصوص وقت لائے, جس خطے میں رحمت کرنی ہے اس کے لیے مخصوص خطے لائے. لیکن کہا جب حبیب علیہ السلام تشریف لائے, اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, میرے حبیب علیہ السلام تمہاری رحمت کے لیے کوئی مخصوص امت نہیں, تم ہر امت کے لیے رحمت ہو, کوئی مخصوص خطہ نہیں, تم ہر خطے کے لیے رحمت ہو, کوئی مخصوص زمانہ نہیں, ہر زمانے کے لیے رحمت ہو. پہلے انبیاء کی ضرورت صرف ان کی امت کو ہوتی تھی, تمہاری ضرورت اتنی ہے کہ جبریل کو بھی تمہاری ضرورت ہے, انبیاء کو بھی تمہاری ضرورت ہے, فرشتوں کو بھی تمہاری ضرورت ہے, انسانوں کو بھی تمہاری ضرورت ہے, تو جنوں کو بھی تمہاری ضرورت ہے, حیوانوں کو بھی تمہاری ضرورت ہے. یہ تو ایک عالم ہے نا, 18,000 یا جس کی تحقیق کے مطابق جتنے بھی عالمین ہیں, اللہ فرماتا ہے ہر ذرہ رحمت کا محتاج ہے. میرے حبیب علیہ السلام تم حجت اللہ علی العالمین ہو, جس کو ہماری رحمتوں میں سے کچھ چاہیے اس کو تمہارے دروازے پہ آنا ہوگا. جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ میرا محتاج ہے, میرے حبیب علیہ السلام کائنات کا ذرہ ذرہ تمہاری ذات اقدس کا محتاج ہے. انہوں نے کہا تو پتہ چلا کہ کائنات باقی رہنے کے لیے رحمت کی محتاج ہے. عالمین اور رحمت یہ لازم و ملزوم ہے. عالمین سے اگر ایک لمحہ بھی رحمت نکال لی جائے نا تو عالمین چل نہیں سکتے. نبض کائنات رک جائے اگر ایک لمحے کے لیے بھی عالمین سے رحمت جدا ہو جائے, تمہارے اور میرے سے اگر ایک لمحہ بھی رحمت جدا ہو جائے ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اسی طرح 18,000 عالمین ہیں محدثین کہتے ہیں, یا چلو جتنے بھی ہیں جس کی تحقیق کے مطابق ایک ایک ذرہ عالمین کا ایک ایک لمحہ رحمت کا محتاج ہے. کہا کہ اب رسول اللہ رحمت للعالمین ہے, کہا یہ سورج نکلنے میں مصطفیٰ کا محتاج ہے, یہ چاند چمکنے میں مصطفیٰ کا محتاج ہے, یہ بارش برسنے میں مصطفیٰ کی محتاج ہے, یہ ہوا چلنے میں رحمت کی محتاج ہے, تو اور میں سانس لینے میں بھی رحمت کا محتاج ہے. علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں پتر ایک لمحہ بھی میرا نبی نہ ہونا تمہیں لگ سمجھ جائے, یہ سورج نکل نہ پائے, یہ چاند چمک نہ پائے, یہ بارش برس نہ پائے, یہ ہوا چل نہ پائے, تو اور میں سانس بھی نہ لے پائے, اگر نبض کائنات جاری ہے تو رحمت للعالمین کے دم قدم سے جاری ہے. اگر نبض کائنات جاری ہے تو رحمت للعالمین کے دم قدم سے جاری ہے. رحمت للعالمین, اللہ اکبر. یہاں بڑی توجہ درکار ہے. ہر رحمت ایک حد تک رحمت ہوتی ہے, اگر اس سے تجاوز کر جائے تو وہ زحمت میں بدل جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر گرمی کا موسم ہو اور ٹھنڈی ہوا چلے, آپ کہتے ہیں رحمت کی ہوا چل رہی ہے. بالخصوص کسی گرمی تپتی ہوئی دھوپ ہو گرمی کی اور اس میں کسی غریب کی جھونپڑی میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے, وہ کہتا ہے بھئی رحمت کی ہوا آ گئی. اور اگر وہی ہوا تیز آ جائے تو غریب کی چھت اڑا کے لے جاتی ہے. اگر بارش ہلکی ہلکی برسے تو ہم کہتے ہیں رحمت برس رہی ہے, اور اگر وہی ذرا تیز اور زیادہ برس جائے تو سیلاب آ جاتا ہے. چلو یہ تو دنیا کی مثالیں ہیں. ہر نبی اللہ کی رحمت بن کے آیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے سب اللہ کی رحمت ہیں. کسی کی رحمت ہونے میں شک نہیں ہے. ہر نبی اللہ کی رحمت بن کے آیا, لیکن صرف ان کے لیے رحمت جنہوں نے ان کی پیروی کی. پہلے جتنے انبیاء تھے وہ رحمت تھے, لیکن صرف ان کے لیے رحمت تھے جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھا. جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ ان کے لیے رحم نہیں تھے, وہ ان پر رحم نہیں کرنے والے تھے. پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے سب رحمت تھے, لیکن صرف ان کے لیے جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھا. اگر کسی نے ان کے سامنے آ کے ان کی باتوں کا واضح انکار کر دیا, اس طرح کہ ان کی توہین کر ڈالی, تو انبیاء کی دعائے ضرر کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. انبیاء نے اس قوم پر یہ دعائے ضرر کر دی. جب حضرت نوح علیہ السلام کی بات کا انکار کیا گیا, توہین شروع کر دی, لوگوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا, تو قرآن میں موجود ہے انہوں نے کیا کہا, یا اللہ ان کافروں کو ایسا عذاب بھیج جن کی طرف کہ ان کا ایک گھر بھی دنیا میں باقی نہ رہے. پہلے اور بھی انبیاء, قارون کا حشر کس سے چھپا ہے کہ قارون کا کیا حشر ہوا تھا. پہلے انبیاء علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی آیا اور اس نے ان کی بات کا انکار کیا واضح طور پہ, یعنی توہین کر ڈالی, تو انہوں نے اس قوم کے لیے دعائے ضرر کی کہ یا اللہ اس قوم پر اپنا عذاب بھیج. لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام واحد وہ رحمت ہے جو سراپا رحمت ہے, ان میں زحمت کا کوئی پہلو موجود ہی نہیں ہے. مصطفیٰ علیہ السلام وہ رحمت ہے جن میں زحمت کا کوئی پہلو موجود نہیں ہے. اگر پہلے انبیاء کے سامنے کوئی اس انداز میں آیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. میرے نبی علیہ السلام اگر طائف تشریف لے کے
جاتے ہیں, میرے نبی علیہ السلام پر سنگباری کی جاتی ہے, پتھر برسائے جاتے ہیں. حضور دعائے ضرر نہیں کرتے, جبریل خود حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کو ان بتائے بالوں کے اوپر گرا ڈالوں تاکہ ان کا نام و نشان مٹ جائے. حضور نے فرمایا ہونے کو تو یہ ہو جائے گا, لیکن گویا کہ میری رحمت للعالمین کہاں جائے گی, پھر میری رحمت للعالمین کہاں جائے گی. میں صرف اپنوں کے لیے تو نہیں, میں تو سب کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں. یہ خبر نہیں رکھتے, چھوڑ دو, ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی ایمان والے آ جائے. آج اہل علم اس بات سے آگاہ ہے, اگر عرب میں سب سے زیادہ محدثین پائے جاتے ہیں تو طائف کی سرزمین پہ پائے جاتے ہیں, طائف کی سرزمین پہ پائے جاتے ہیں. پہلے انبیاء علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی آیا نا مخالف بن کے تو انہوں نے اس کے لیے دعائے ضرر کی, لیکن میرے مصطفیٰ کی شان سنو. میرے مصطفیٰ علیہ السلام کعبے کا طواف فرما رہے ہیں. حضور علیہ السلام کے ایک بہت بڑے دشمن اس وقت اسلام قبول نہیں کیا, فضالہ ان کا نام ہے, بغل میں خنجر چھپاتے ہیں, کہتے ہیں یہ بہترین موقع ہے, یہ اکیلے ہیں, ان کے ساتھ کوئی اور ہے بھی نہیں, یہ بہترین موقع ہے, حملہ کر دو. حضور علیہ السلام کے آگے سے جانے کی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, پیچھے سے گئے. حضور فرماتے ہیں نصرت بالرعب, اللہ نے مجھے رعب اور دبدبہ عطا فرمایا ہے. پیچھے سے جاتے ہیں, ابھی قریب ہی پہنچتے ہیں, حضور علیہ السلام پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں. حضرت فضیلہ کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا نا, میں کانپنا شروع ہو گیا. حضور علیہ السلام کا حسن و جمال اور حضور کا رعب اور دبدبہ بھی ایسا تھا, میں کانپنا شروع ہو گیا. حضور نے فرمایا فضیلہ کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ میں کس لیے آیا ہوں, میں تو عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا بغل میں خنجر چھپا کے کس کی عبادت کر رہے ہو؟ اللہ کے غیب دان نبی نے فرمایا یہ بغل میں خنجر چھپا کر کس کی عبادت کر رہے ہو؟ حضور علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے. کہا یا رسول اللہ, میں نے آپ کو حضور کو قریب سے دیکھا نا, جب حضور علیہ السلام کے جمال کو قریب سے دیکھا, حضور کے قدموں میں گر گئے. کہا یا رسول اللہ, آیا تو کسی اور ارادے سے تھا, لیکن آپ کو ایسا دیکھ کے یا رسول اللہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے اب آپ سے زیادہ محبوب اور کوئی ہے ہی نہیں. حضور علیہ السلام ایسے کایا پلٹ دیا کرتے. ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پہلے انبیاء دعائے ضرر کرتے تھے, عذاب آ جاتا تھا, آپ اپنے دشمنوں کے لیے دعائے ضرر کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے ایک بار ہاتھ اٹھانے ہیں, ان کے لیے دعائے ضرر کرنی ہے, ان کا بیڑا غرق ہو جانا ہے. حضور نے فرمایا یہی تو بات ہے, میں کسی کا بیڑا غرق کرنے نہیں آیا, بلکہ میں تو لوگوں کے بیڑے تارنے کے لیے آیا.